آج کی تراویح میں جس آیت کریمہ سے تلاوت کا آغاز ہوا وہ سورۃ البقرہ کی 116 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد کو، یہ کہنے والے قوم تھے مکہ کے اور عرب کے مشرکین بھی اس بات کے قائل تھے، اور عیسائی بطور خاص اس بات کے قائل تھے۔ تو قائل جو بھی رہے یہ قول انتہائی نامناسب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان بالکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ پاک ایسی بات سے کہ وہ اپنے لیے اولاد ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ کَأَبَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی جتنی چیزیں سب اس کی ملکیت ہے، سب کو اس کے کام میں آنے والی چیزیں ہیں، اور اولاد کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کو سارے کا احتیاج ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ کہا کل لہ قانت، سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہیں، تو سب اس کے اشارے پر کام کرنے والے اور سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے ہیں۔ اور پھر کہا بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے، اور تاکہ اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کن ہو جائے، وہ چیز وجود میں آ جاتی۔ یہ ساری باتیں اس حوالے سے کہی گئی ہے کہ اولاد کی ضرورت محتاجوں کو پڑتی ہے، اللہ کسی اعتبار سے بھی محتاج نہیں ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اولاد کی ضرورت کی بات کرتا ہے اللہ کے لیے، جو اولاد کی بات کرتا ہے اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے نقص و عیب کو ثابت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا سبحان اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کے بعد 119 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کہا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے۔ بات کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اللہ نے واضح کر دی پہلے، خوشخبری دینے والا ان کو جو مان لیں گے، اور ڈرانے والا ان لوگوں کو جو نہیں مانیں گے۔ یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پہنچانا۔ اب پہنچانے کی بنیاد پر کچھ لوگ مان لیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے، تو مان لے اچھی بات ہے، نہیں مانے تو نہیں ماننے والوں کے دل میں ان کی اپنی مصیبت ہے، آپ کی مصیبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ آپ اس سلسلے میں فکر مند رہیں، اور یہ فکر مندی جب آگے بڑھ جاتی ہے نا تو کمزوری کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ کمزوری کیا کہ کیسے بھی کوشش کر کے ماننے کا کوئی راستہ پیدا کر دیا ہے نا، تو کچھ دوسرے طریقے بھی آدمی اپنانے لگ جاتے ہیں، دوسرے بھی وہ طریقہ جو اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور وہ طریقہ کہ جس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہوتی، لیکن ذہن میں جب یہ بھوت سوار ہو جاتا ہے نا کہ نہیں، سامنے والوں کو کسی بھی طور پر
मानने पर आमादा करना ही है और मनवा कर ही छोड़ना है, तो दस्तबरदारियों की बातें सामने आ जाती हैं। जो हमारे उसूल हैं कि जिनकी बुनियाद पर हमारे दीन और हमारे मजहब की बुनियाद है, उनमें से बहुत सारी चीज़ों से हम दस्तबरदारी इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं करें तो क्या है, छोड़ देते हैं, सामने वाले मान तो जाएंगे और मुआफ़क़त तो हो जाएगी, कुछ चीज़ों में इत्तेहाद तो वजूद में आ जाएगा। तो कहा कि इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं है ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको ये फिक्र छोड़ देनी है कि कौन किधर जा रहा है, आपको सिर्फ ये काम करना है कि पहुँचा देना है। और जहाँ तक मान लेने की बात है ना, तो उसकी हद क्या होने वाली है, उसकी हद तो ये बहुत डराने वाली, बहुत सोचने पर मजबूर करने वाली आयत करीमा है। आगे क्या है वो, वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूद और नसारा आपसे हरगिज राजी नहीं होने वाले हैं उस वक्त तक जब तक कि आप उनकी मिल्लत की पैरवी ना करने लग जाए। तो आप ये सोचें कि नहीं, कुछ चीज़ों में ज़रा इनकी मुआफ़क़त कर लेंगे तो काम बन जाएगा और ये आपके हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इनकी इंतहाई जो ख्वाहिश है वो क्या है कि आप अपने दीन से दस्तबरदार हो जाए और इनके दीन में दाखिल हो जाए। तो यहाँ कुरान करीम ने यहूद और नसारा के सिलसिले में ये बात कही और इसी सूरत अल-बक़रा में आगे वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता युरद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू। ये बराबर लड़ते रहेंगे आपसे। इनकी कोशिश किस बात की होगी कि वो आपको आपके दीन से फेर दे, अगर इनके बस का। इनकी इंतहा दर्जे की ख्वाहिश यही है, बस में नहीं, इसलिए ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए कुछ चीज़ों में दस्तबरदारी इख्तियार करके इनके रास्ते को अपना ले और कुछ चीज़ें इनकी मान ले। मुमकिन है कि ये हमारी मान ले, तो ये पॉलिसी अपनाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, तो कहा कह दीजिए कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, हिदायत तो बस अल्लाह की हिदायत है, उसके अलावा कोई और हिदायत का रास्ता नहीं है। तो जो कुरान में आ गया बस, और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित हो गया बस, उसके बाद आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है वो आपका मसला है, हमारा मसला नहीं हो सकता है। जो कुरान की बात होगी वो हम आपको सुनाएंगे और जो हदीस की बात होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप मान ले तो अच्छा है, नहीं माने तो वो आपके सर की मुसीबत है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है हम उसको मानने लग जाए और करने लग जाए। तो अगर करने लग जाए तो फिर क्या होगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमको खुला हुआ पैगाम दे दिया गया है। क्या है वो, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म के आ जाने के बाद आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, मा लका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, तो अल्लाह के बिलमुकाबिल कोई वली और कोई मददगार आपका नहीं होगा। इनकी ख्वाहिश क्या होती है, ख्वाहिश हवा, हवा की जमा है, वही से हटकर जो भी चीजें है ना, इधर से आए कहीं से भी आए, वो क्या है, हवा ख्वाहिश परस्ती है। तो वही को छोड़कर, यानी कुरान को छोड़कर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को छोड़कर जो चीज भी ली जाए वो क्या है, ख्वाहिश परस्ती है। नहीं, कुछ इधर से ले लेंगे, कुछ उधर से ले लेंगे, कुछ इनकी ले लेंगे और कुछ उनकी ले लेंगे, ये नहीं चलेगा। इधर से लेना है, कुरान से लेना है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से लेना है। इसलिए कि हिदायत सिर्फ एक ही है, ताकि अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो कोई मददगार नहीं होगा। मददगार तो ख्वाहिश परस्ती कपड़ा पहनने में भी हो सकता है, ख्वाहिश परस्ती खाना खाने में भी हो सकता है, और बदतरीन किस्म की ख्वाहिश परस्ती है कि दीन के सिलसिले में मनमानियां करने लग जाए लोग, कि जो अच्छा लगे वो करने लग जाए। तो ये बदतरीन किस्म की ख्वाहिश परस्ती है। जिस किस्म की भी ख्वाहिश परस्ती अपनाई जाएगी उसका अंजाम तबाही तबाही। क्या अल्लाह ने कहा, मा लका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, ना अल्लाह वली होगा आपका, ना मददगार होगा, नसीर होगा। वली किसको कहते हैं, तो कोई काम करना है उसके सिलसिले में जो ताअवुन करे, मदद करे, वो वली है। और दुश्मन है उसके बिलमुकाबिल जो हमारा साथ दे वो नसीर है। तो कहा कि ना वैसे अल्लाह ताला आपका साथ देगा और ना ही दुश्मन के बिलमुकाबिल आपको मददगार होगा, वो कहाँ के रह जाएंगे। तो
تو نہ گھر کے رہیں گے اور نہ گھر گھاٹ کے رہیں گے، کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ تو آج مسلمانوں کی صورتحال کچھ اسی قسم کی ہے۔ اتنی خواہشات ہیں کہ جن کی پوجا ہو رہی ہے اور جن کے پیچھے بھاگ رہے لوگ، ہر آدمی اپنی اپنی سوچ کے مطابق چل رہا ہے، اور دین کے نام پر خصوصی طور پر کتنے کاروبار چل رہے ہیں۔ اور پھر اتنے کاروباروں کے چلنے کے بعد ہم اگر یہ سوچیں گے کہ اللہ کی مدد ہمارے سر پر آئے گی، اور پھر یہ پوچھیں گے کہ نہیں اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہے، اتنی پریشانیوں کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا سنتا ہی نہیں اور ہمارا ساتھ دیتا ہی نہیں، کیسے دے گا؟ اس نے تو پورے لفظوں میں کہہ دیا ہے نا کہ خواہشات کے پیچھے لوگوں کے چلو گے تو ساتھ تو نہیں دوں گا، کیسے ساتھ دے گا؟ تو ہم کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور سوچنے اور غور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ اور آپ کو سنانے کا مقصد تو یہی ہے کہ ذرا دوسروں کے بارے میں آپ سوچیں گے، اس لیے کہ آپ کے سلسلے میں کوئی اطمینان ہے بہت حد تک کہ دین کے حوالے سے کم از کم، بدعات کے حوالے سے تو کم از کم اللہ نے آپ کی حفاظت کر رکھی ہے۔ کل یہود کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ وہ ایک خوش فہمی کے شکار ہو گئے۔ کیا ہے کہ ہمارے اجداد میں، بزرگوں میں بڑے بڑے لوگ تھے، تو کہاں تک نسبت پہنچتی ہے کم از کم تو ابراہیم علیہ السلام تک۔ ابراہیم جیسا پیغمبر ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم اللہ کے عذاب میں کیسے پڑ جائیں گے؟ تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ اور ذکر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا کہ ابراہیم کو اللہ نے کچھ چیزوں کے ذریعے آزمایا، اور جب ان آزمائشوں میں پورے ہوئے نا تب اللہ نے ان کو امامت دی، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کی اولاد اسحاق یعقوب، تاکہ یعقوب علیہ السلام جب اپنی اولاد کو وصیت کر رہے تھے موت کے وقت، تو تم تھے کیا وہاں؟ کیا وصیت کر رہے تھے؟ کیا پوچھ رہے تھے وہ؟ تو وہ تو یہ پوچھ رہے تھے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور اولاد کیا کہہ رہی تھی؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے اور آپ کے آبا کا جو معبود ہے نا، معبود برحق ایک معبود، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو وہاں تو توحید کی بات ہو رہی تھی، اور تم کہتے ہو کہ ہم فلاں کے ہیں اور فلاں کے ہیں، تو فلاں سے تم کو کیا نسبت ہے؟ یعقوب سے کیا نسبت ہے؟ ابراہیم سے کیا نسبت ہے؟ اور پھر سمجھایا اصولی بات، اس کو یاد کر لینا چاہیے، کیا ہے؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس نے جو کیا وہ اس کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ تو ہر ایک سے اس کے اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابراہیم جو کچھ کر گئے وہ ان کے کام آنے والا ہے، یعقوب جو کچھ کر گئے وہ ان کے کام آنے والا ہے، اور تم جو کر جاؤ گے وہ تمہارے کام آنے والا ہے۔ تو نسبت کی بنیاد پر اور نسب کی بنیاد پر تم یہ سمجھتے ہو کہ بیڑا پار لگ جائے گا، تو یہ نہیں ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سمجھایا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ تو عمل کی بنیاد پر نجات کی گاڑی آگے بڑھنے والی ہے اور کامیابی حاصل ہونے والی ہے، نسبتوں کی بنیاد پر کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے کیسے یقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے سے جس پر یہ تھے کس چیز نے پھیر دیا؟ کس چیز نے؟ کیوں بات یہ کہی جا رہی ہے؟ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس پوری مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا جائے، اجازت دے دی جائے کہ آپ اپنا منہ نماز میں کدھر کریں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اس خواہش کی تکمیل کی آرزو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا کہ وحی نازل ہو اور قبلے کے بدلنے کا حکم آ جائے۔ تو اب حکم آنے والا ہے
اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ماحول بنا دیا اور کہا کہ یہ جو حکم آئے گا نا تو اس کے بعد کچھ لوگ کھل کر آئیں گے، جو کمزور لوگ ہیں نا ان کی کمزوری کھلے گی، اور جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ابھی ادھر کیسے ہو گئے، کس چیز نے ان کو کر دیا۔ تو ایک بات موٹی یہ سمجھ لینے کی ہے، اصولی طور پر یاد رکھ لینے کی ہے کہ شرعی حکم پر اعتراض کرنے والا کیسا بھی بڑا آدمی ہو وہ بے وقوف ہے۔ یہ کس کا دیا ہوا لقب ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا لقب ہے۔ سیقولس بے وقوف کہیں گے، تو شریعت کی بات پر اعتراض کرنے والا کون ہے؟ بے وقوف ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو اعتراض کریں گے نا وہ بے وقوف ہوں گے۔ اب جو لوگ اعتراض کریں ان سے کہہ دیجئے کیا کہنا ہے؟ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سارا کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اصل مشرق نہیں ہے اور اصل مغرب نہیں ہے، اصل شمال اور اصل جنوب نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا ادھر کر کے نماز پڑھ لو تو ادھر کر لیا، اللہ نے کہا ادھر کر کے پڑھ لو ادھر کر لیا۔ تو حکم ماننا اصل میں ہے، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے۔ تو حکم الہی کی پیروی میں یہ ہے، یہ کہہ دیجیے۔ اور پھر حکمتیں اور علتیں سمجھائی اللہ نے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسط کئی معنی، اس میں ایک معنی ہے معتدل امت، بیچ کی امت، اور ایک معنی افضل امت تم کو بنایا ہے۔ اس لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ تو تم افضل امت ہو، تو جس طرح اللہ نے تم کو افضل امت بنایا ہے نا، اسی طرح اللہ نے تم کو افضل قبلہ دیا ہے۔ افضل قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ تم سب سے افضل ہو، اس لیے سب سے افضل قبلہ تم کو دیا گیا، دوسروں کو یہ نہیں دیا گیا۔ یہود اس سے محروم کر دیے گئے اور نصارہ بھی اس سے محروم کر دیے گئے۔ اور یہ جو افضلیت ہے نا تم کو، یہ کس بنیاد پر حاصل ہونے والی ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تو لوگوں پر گواہ کیسے بنیں گے؟ تو اس کی جو ایک شکل ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، مبلغ بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کو گواہی دیں گے کہ ہم نے تم کو پہنچا دیا۔ پھر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم باپ والوں کو پہنچائیں گے، تابعین کو، اور ان سے کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا ہے۔ تابعین تابعین کو پہنچائیں گے اور ان کے لیے وہ گواہ بن جائیں گے، اور تابعین اپنے بعد والے۔ تو اس طرح ہر پہلا گروہ باپ والے گروہ کے لیے کیا ہے؟ شہداء، یعنی تکونوا شہداء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا 23 سال تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے مجمع کو خطاب کرنے کا موقع ملا تو کیا کہا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ پہنچا دیا۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، پھر کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو یہ گواہی ہے کہ دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو افضل ہونے کی بنیاد کیا ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، اگر نہیں پہنچائیں گے تو افضل ہم نہیں رہ جائیں گے۔ ایک مطلب گواہ ہونے کا۔ دوسرا مطلب جو بیان کیا ہے حدیث سے ثابت ہے، یہ مطلب کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا اور ان کی قوم کے لوگوں کو بھی بلائے گا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ کہے گا پہنچا دیا تھا۔ قوم کے لوگوں کو بلایا جائے گا، آپ کو کوئی پہنچانے والا آیا آپ تک؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آئی۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے کہا کہ پہنچایا، اور یہ کہہ رہے کہ نہیں پہنچایا، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کس کو گواہ بنائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے گواہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ امت محمدیہ کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ آپ گواہی دیتے؟ ہاں دیتے۔ کس بنیاد پر؟ تو اس بنیاد پر کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، تو ہم کتاب کی بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میری امت کے لوگ کیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تکونوا شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ بنو گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ اور
اور گواہ بننے کا ایک معنی اور بھی بتایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا ہے، لوگوں نے اس کی تعریف کی، کہا کہ یہ جنتی ہے۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے کے سلسلے میں جہنمی کا اور دوسرے جنتی کا، دوسرے کے سلسلے میں جہنمی کہہ رہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ تم نے تعریف کی یہ جنتی ہونے کی علامت ہے، اور تم نے برائی کی یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ لیکن کیا ہے؟ انتم شہداء اللہ فی الارض، زمین میں تم اللہ کے گواہ، تو تم نے جس کے حق میں صحیح فیصلہ کر دیا وہ پاس ہو گیا، تم نے جس کے سلسلے میں غلط بات کہہ دی وہ گویا کہ وہ ناکام ہو گیا۔ تو ہم ان تینوں اعتبار سے گواہ ہیں، ان تینوں پوزیشنوں کو ہم کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ نے کہ افضل ہو، اس لیے سب سے افضل قبلہ دیا ہے تم کو۔ اب یہ سوال کہ سب سے افضل امت کو سب سے افضل قبلہ دینا چاہیے نا، تو پہلے کیوں نہیں دے دیا؟ یہ 16-17 مہینے تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہ سوال، اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اور کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تھے نا نہیں بنایا، مگر اس لیے کہ الا لنعلم، ہم جان لے کہ کون اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹتا ہے اور کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، آزمائش کے لیے۔ تو پہلے ادھر منہ کر کے کہا پڑھنے کو پڑھتے رہے، اب ادھر منہ کر کے کو پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، کون ہے جو ڈاماڈول ہو جائے گا، پریشان کیا؟ تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ حکم اترا نا تو بہت سارے لوگ ہل گئے اور کیا کہنے لگے، مرتن ہا ہونا اور مرتن ہا ہونا، کبھی ادھر کہتے ہیں اور کبھی ادھر کہتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ تو کہا کہ ایسے چکر والوں کو معلوم کرنا ہے کہ کن کے دلوں میں ایمان راسخ ہے، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر شرط کے پیروی کرنے والے ہیں، اور کون ہے جو عقل لڑانے والے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آزمانے کے لیے اور صحیح جو پیروی کرنے والے ان کو الگ کرنے کے لیے اللہ نے قبلہ بنایا تھا پہلے۔ تو ایسا ہو گیا اور ہم نے منظر دیکھا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اور سیرت کی اور تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ منظر دیکھ سکتے ہیں اور اتباع کا سبق لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تحویل قبلہ کی آیت اتری ہے نا تو کہاں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو مسجد کیا ہے، مدینہ میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قبلتین۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور نماز ظہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت حکم آیا، اب بالکل مخالف سمت میں ہو جانا ہے۔ اب یہ ہمارا مشرق اور مغرب کا مسئلہ ہے نا، مغرب کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں شمال اور جنوب کا مسئلہ تھا، تو شمال سے جنوب کی طرف ہو جانا ہے یا جنوب سے شمال کی طرف ہو جانا، بالکل الٹا ہو جانا ہے، یعنی امام کی جگہ پہ مقتدیوں کو ہونا ہے اور مقتدیوں سے آگے پھر کیا ہونا، پیچھے امام کو ہونا ہے۔ تو نماز کی حالت ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، وہ جو پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے نا، نماز کی حالت ہی میں ہو گئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ کیوں ہو رہے، پیروی کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے، اور یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا۔ بنو سلمہ کے لوگوں کو عصر کی نماز میں بات پہنچائی گئی، بنو سلمہ کے لوگوں کو وہاں مسجد تھی تو عصر کی نماز میں انہوں نے ٹھیک ایک کیا، قبلہ بدل گیا ہے، اعلان کر دیا گیا، بتایا کسی نے، بدل گیا، ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ اور قباء میں فجر کی نماز میں یہ خبر پہنچی ہے، فجر کی نماز میں، تو فجر کی نماز میں انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں اور پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے ہی پیروی کی دلیل مل جائے نا ویسے ہی پیروی کرتے ہیں اور عقل نہیں لڑاتے، نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی تو ایسا کر رہے تھے اور ابھی ایسا کرنے لگے، ابھی ایسا کر رہے تھے اس لیے کہ دلیل یہاں ایسی تھی، کرنے کو کہا گیا تھا ایسا، اب ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ اب کرنے کی دلیل ایسی مل گئی ہے۔ بات کلیئر ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے آزمانے کے لیے کہ کون اتباع کرتا ہے اور کون عقل لڑاتا ہے اور کون ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو قبلہ بنایا ہے نا، یہ اس لیے بنایا کہ تاکہ لوگوں کے پاس آپ کے خلاف، مسلمانوں آپ کے خلاف کوئی حجت نہیں رہ جائے۔ کیا حجت ہے؟
یہود کہیں گے کہ ہم نے تو اپنی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ آخری جو امت ہوگی اور آخری جو نبی ہوگا نا اس کا قبلہ کدھر ہوگا؟ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا. اور مشرکین کہیں گے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے، اور منہ کدھر کر رکھا ہے انہوں نے؟ ادھر بیت المقدس کی طرف. تو ان کے بھی اعتراض کو دور کر دیا اور ان کے بھی اعتراض کو دور کر دیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ کر تو دیا ہے، لیکن جو منہ بکنے والا ہے نا، بدماش قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو بولتے ہیں الذین ظلموا منہم. تو آپ کو ان سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے. میں نے تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے. یہ بھی تکمیل نعمت کی ایک شکل ہے کہ اب خانہ کعبہ کی طرف تمہارا منہ کر دیا. اب صورتحال کیا ہے؟ اعتراضات ہو رہے ہیں، سب دشمن ہیں، مکے والے بھی پریشان ہیں اور یہود اور نصارہ کی طرف سے بھی اعتراضات ہیں، منافقین بھی شور شرابہ کر رہے ہیں اور بڑا ماحول گرم ہو گیا. تو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو سنبھالنے کے لیے نسخہ دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور صلاح کے ذریعے سے. اللہ کے دین پر جم جاؤ اور جس قسم کے بھی حالات پیش آ جائے اپنے آپ کو ادھر ادھر نہیں کرنا. اور مضبوط رہنے کے لیے اللہ سے لو لگائے رکھنا. وہ کیا ذریعہ ہے؟ نماز ہے. نماز قائم کرو اور پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر یہ سمجھایا کہ یہ جو ہلہ گلہ ہے نا، ادھر ادھر کے اعتراضات ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو آپ کے ساتھ ہونے ہی والا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے، کچھ بھوک کے ذریعے سے، مال میں کمی کر کے، پیداوار میں کمی کر کے، کسی نہ کسی ذریعے سے جان میں کمی کر کے آزمائیں گے. لیکن وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنا دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے، ہمارا جو ہے سب اللہ کا ہے اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب سب اللہ کا ہے تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جو اللہ ہی کے لیے وہ جو اس نے لیا اور اللہ ہی کے لیے وہ جو اس نے دیا. ہمارا کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سن رکھا تھا کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے اور مصیبت پہنچنے کے بعد انا للہ وانا الیہ راجعون کہے اور پھر کہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر سے نواز اور اس سے بہتر مجھے دے دے. تو کہتے کہ میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. میں نے پڑھ تو لی دعا، لیکن پھر سوچ رہی ہوں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون؟ اللہ نے بہتر دیا. کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی کروا دی. ٹھیک ہے، اب اسی سے جوڑتے ہوئے ایک بات آیت آگے، ٹائم تو زیادہ ہو جا رہا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا، وہ تمہیں ناپسندیدہ ہے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور کسی چیز کو تم پسند کرو اور تمہارے لیے وہ بہتر نہ ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور پھر کہا کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ تھوڑا فائدہ ہے اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اب صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہو اس کو حرام سمجھنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے. شراب کے سلسلے میں اور جوئے کے سلسلے میں قرآن مجید نے یہ نظریہ پیش کیا اور اسی نظریے کی بنیاد پر ساری چیزوں کو ہم تولیں گے. اللہ نے کہا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا، گرچہ کہ ان کی خوبصورتی ان کا مال تمہیں پسند آئے، اور اپنی لڑکیوں کو مشرک مردوں سے نہ بیاہنا گرچہ کہ وہ تمہیں پسند آئے. تاکہ ایک مومن غلام بہتر ہے ایک مشرک سے گرچہ کہ وہ تمہیں پسند آئے، اور ایک مومن لونڈی بہتر ہے ایک خوبصورت مشرک عورت سے گرچہ کہ وہ تمہیں بھائے. کیوں؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، یہ لوگ تمہیں جہنم کی دعوت دیں گے اور اللہ تمہیں مغفرت اور جنت کی دعوت دیتا ہے. تو ان سے نکاح کرنے کا مطلب جہنم کی طرف جانا ہے.
طلاق کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، تھوڑا سا اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، دو مرتبہ۔ یہ دو مرتبہ کی طلاق کون سی ہے؟ تو دو مرتبہ کی طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری مرتبہ اگر طلاق دو گے تو پھر بیوی تمہارے لیے حلال نہیں رہ جائے گی جب تک کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ تین طلاقیں کل ہیں، کتنی ہے؟ تین ہے۔ تین کس لیے ہیں؟ تین کس لیے ہیں؟ اکثریت ہماری یہ سمجھتی ہے کہ تین اس لیے ہے کہ کسی عورت سے اگر جدائی اختیار کرنی ہے تو کیا کرنا؟ تین طلاقیں دینی پڑے گی، ورنہ جدائی نہیں ہوگی۔ تو یہ تین طلاقیں جو شریعت کی طرف سے متعین کی گئی ہے، یہ اس لیے نہیں متعین کی گئی کہ تین کے بعد جدائی ہوگی، یہ اس لیے متعین کی گئی ہے کہ جدائی کے بعد پھر ملنے کا راستہ کھلا رہے۔ بات کیا ہے تو سمجھا رہا ہوں، پھر بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے طلاق کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی۔ ایک مرد اپنی بیوی کو جتنی مرتبہ چاہتا طلاق دیتا اور پھر رجوع کرتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی ہے انصار کی، اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ سے کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں تجھے بیوی بنا کر بھی نہیں رکھوں گا اور تجھے آزاد بھی نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ طلاق دوں گا پھر رجوع کر لوں گا، طلاق دوں گا پھر رجوع کر لوں گا۔ تو نہ مکمل بیوی رہو گی اور نہ ہی آزاد کہ دوسرے سے نکاح کر لو۔ کیا کرنا چاہیے مجھ کو؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، تشریف لائے، تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، سوچنے لگے آپ، اللہ نے آیت اتاری الطلاق مرتان، اب تو طلاق اس میں رجوع کا حق ہے نا، دو ہی ہے بس، دو۔ تو ایک مرتبہ دی، اگر رجوع کرنا چاہ رہے ہو رجوع کر لو، پھر دوسری مرتبہ دی، رجوع کرنا چاہ رہے ہو رجوع کر لو، اور پھر تیسری مرتبہ اگر دی ہے نا تو رجوع کا راستہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب لمبا چلنا پڑے گا، اب سفر طے کر کے آنا پڑے گا۔ وہ سفر کیا ہے کہ دوسرے مرد سے وہ عورت نکاح کرے گی، پھر خلا ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، وفات ہو جائے گی، یعنی کوئی نہ کوئی ذریعہ جدائی کا پیش آئے گا، پھر وہ تمہارے لیے حلال ہوگی، ورنہ حلال نہیں ہوگی۔ تو ابھی جو تین ہے نا، یہ تین کس لیے متعین کی گئی؟ تو اس لیے تاکہ عورت پر ظلم نہیں ہو۔ سمجھے بات؟ تین سے زیادہ رکھتے ذات تعداد تو ظلم ہو رہا تھا نا، کہ ایک عورت لٹک کے رہ رہی تھی، اس لیے کہا کہ تین سے آگے نہیں، ایک بھی رکھ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی مرتبہ کر دی طلاق تو چھٹی ہو جائے گی تمہاری، ہے نا۔ تو پھر بھی عورت پر ظلم، کہ غصے کی حالت میں شوہر نے کہہ دیا جا میں نے تجھ کو طلاق دے دی، غصہ کی حالت پیش آتی ہے نا، تو واقعی ایسی حالت پیش آ سکتی ہے، اس لیے دو مرتبہ موقع دیا جاتا ہے تم کو۔ تو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا اور ہم نے کیا کر لیا؟ تو ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں، جدائی ہونے کے لیے تین ہی چاہیے، تو تین ایک مرتبہ میں دے دی، موقع جو اللہ نے دیا تھا اس کو گوا دیا، اور پھر کیا کیا؟ تو پھر ہیلا کیا۔ ہیلا کا نام کیا؟ حلالہ ہے، یعنی حلالہ کرنا پڑے گا، اور پھر مصیبتیں آئیں گی۔ تو مصیبت یہ آئی کہ شریعت کے اندر مداخلت کا راستہ کھل گیا۔ اللہ کے قانون کے بالمقابل کہنا چاہیے قانون بنانے کے راستے ہموار ہو گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تین طلاق ایک وقت جو دی جا رہی ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن راستہ تو مل گیا نا گھسنے کا۔ اس بنیاد پر تو اللہ کے راستے میں حیلہ اندازی کرو گے، راستے ایسے ہی پیدا ہو جائیں گے اور اللہ دوسروں کو مسلط کر دے گا۔ کل بھی یہ بات کہنے کی پھر کہہ رہا ہوں کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب پہچاننے والے اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں نا، تو اللہ ان پر نہیں پہچاننے والوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو پہچاننے والے شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے نہیں پہچاننے والے کیا کر رہے ہیں؟ منمانیاں کر رہے ہیں، اور منمانیاں اس حد تک ہے کہ ہم کہیں گے تو پڑھنا، ہم نہیں کہیں گے تو نہیں پڑھنا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کل کی طرح کہ جو بیٹھے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے آپ پر اور ہم پر احسان ہے، ورنہ بہت سارے علاقے ہیں ہمارے ملک میں کہ جہاں یہ موقع نصیب نہیں ہے۔ کم از کم نائٹ کرفیو ہے، عشاء نہیں پڑھ سکتے، فجر میں بھی حاضری ان کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اور تراویح کی آرزو لے کر گھر میں بیٹھے ہیں، اس طرح کا اجتماع ان کو نصیب نہیں ہے۔ تو ہم کو اگر نصیب ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، تھک جا رہے ہیں، تھک جا رہے ہیں، تھک جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو تھکنے پہ ہی ملنے والا ہے نا کچھ، بغیر تھکے کیا ملتا ہے؟
تو محنت کریں گے تو معاوضہ اور اجر پائیں گے نا. اب جا رہے تو تھکنے کا موقع بھی مل رہا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے, ورنہ یہ موقع نہیں مل رہا بہت سارے لوگوں کو. تو قدر کیجئے اور آنے جانے کا سلسلہ رمضان تک کم از کم جاری رکھیے, بلکہ یہ دعا کیجئے کہ پریکٹس ایسی ہو جائے کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم رہے. اللہ سے دعا کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.